السلام علیکم آل ممبرس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم رخسار فرام سکسیس چیزل اسٹار۔ آج میں آپ کو جس پوائنٹ پہ ٹریننگ دینے جا رہی ہوں وہ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے 100 BPs کیسے آسانی سے پورے کر سکتے ہیں۔ جی، تو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو پروڈکٹس بآسانی سیل کر سکتی ہیں اس میں لائک نائٹ کریم، فیس واش، سوپ، ہیئر آئل، شیمپو وغیرہ، یہ جو آپ ڈیلی روٹین میں یوز کرتی ہیں اس کو آپ بائی کر کے بآسانی سے اپنے BPs جو ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروڈکٹس ہربل ہیں اور 100% نیچرل، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو آپ نارمل روٹین میں یوز کرتی ہیں، اور یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو یہ چیزیں بالکل بھی یوز نہ کرتی ہو، کیونکہ ہر گھر میں سوپ، شیمپو، آئل، فیس واش وغیرہ یوز ہوتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ آپ لوگ اگر خود کے لیے لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کیونکہ اکثر پروڈکٹس ہوتے ہیں جو آپ ہمارے لیے جیسے خود کے لیے لیں نا، جب آپ خود یوز کرتی ہیں تب بھی آپ دوسروں کو اس کے بینیفٹس اور چیزیں ہیں اس کے بارے میں سب آئیڈیاز دے سکتی ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہوگا کہ جیسے آپ کا کانٹیکٹ ہے کسی پارلر والی سے ہو جائے تو آپ ان کو چیزیں سیل کر سکتے، کیونکہ وہ موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ بائی کرتی رہتی ہیں، جیسے کریمز وغیرہ، وہ اس کے علاوہ فیس واش بھی وہ سیل کر دیتی ہوتی ہیں، فیشیلز وغیرہ لیتی ہیں، تو وہ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سیل کر سکتے ہیں۔ اور 100 BPs بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے کسٹمر مل جاتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ اپنی محنت کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ پھل تو ضرور ملتا ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ پہ یہ ہے کہ چلیں پارلر والی سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا، آپ کے ایریا میں وہ نہیں ہوتی، تو آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ آپ ایک فیشیل سیٹ ہے وہ آپ خود بائی کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فیشیل سیٹ بہت اچھا ہے۔ تو جیسے آپ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کلینزر آ جاتا ہے، اسکربر آ جاتا ہے، اور فیس پیک ہوتا ہے، اس کے علاوہ فیس ماسک ہوتا ہے، اور ساتھ میں ملتانی مٹی کا جار لے لیں۔ یہ 5 چیزیں لیں اور اپنے گھر میں رکھیں، اور جیسے کہتے ہیں آفرز وغیرہ ہوتی ہیں آفرز کر دیں، اپنی فرینڈز وغیرہ کو کر دیں، یا پھر اپنے نیبرز میں کوئی بھی گرلز ہوتی ہیں۔ ویسے بھی اب آج کل تو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو بہت سی شادیاں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں فیشیل کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اس گھر میں آفر رکھیں کہ بھی آپ نے 400-500 میں فیشیل کرنا ہے، آپ نے اس سے زیادہ پیسے نہیں دینے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے پاس تو پوری آ جائے گی نا، مطلب آپ نے کسٹمر سے لے لینی ہے تو ان کا رزلٹ بھی ان کو مل جائے گا، آپ اس کو کر کے دکھائیں گے تو وہ ایگری بھی ہو جائیں گے لینے میں، تو اس طرح آپ کے کسٹمر بالکل بن جائیں گے، اور آسانی سے آپ کے جو پوائنٹس ہیں نا وہ ایزیلی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے، محنت کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے، اور محنت کرنے کا اجر جو ہے نا وہ خدا لازمی دیتا ہے، اور میں نہیں مانتی کہ کوئی انسان اپنی محنت کرے اور اس کا اجر اسے خدا نہ دے۔ اور محنت کرنے والوں کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کے لیے کامیابی جو ہے ان کے قدم چومتی ہے، اور یہ بات سچی ہے۔ بنا محنت کرے تو انسان کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ دیکھو، انسان کی لائف میں نا بہت سے حالات آتے ہیں جو مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے لڑنا سیکھنا چاہیے انسان کو۔ جو کہتے ہیں نا بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے، یہ سنا ہی ہوگا آپ نے۔ تو جب آپ بہترین دنوں کے لیے انتظار میں ہیں تو اس کے لیے تھوڑا برے دن اگر آ رہے ہیں تو ان سے لڑیں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ محنت کریں گے نا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ محنت کرنے سے نا سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اور بنا محنت کے نا، وہ آپ لوگوں نے ایک مشہور کہاوت سنی ہوگی، بنا محنت کیے کامیابی کی توقع کرنا ایسے ہے جیسے بنا فصل لگائے فصل کاٹنے کی توقع رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام ہے جو آپ بنا محنت کے نہیں کر سکتے، مطلب اگر فور ایگزامپل آپ چائے بنائیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، پہلے تو آپ لوگوں کو محنت کر کے وہ اس سے آپ حاصل کرتے ہیں، جیسے کہہ لیں گندم ہو گیا، آٹا ہو گیا، سبزی وغیرہ ہوگی، اس کے بعد اسے بنانے میں محنت کرتے ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں۔ لیکن یہ ہر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بنا کچھ کیے ہمیں مل جائے۔ اگر ہم کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو وہ ٹیچنگ کہہ لیں، ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ ہم پورا دن وہاں پہ محنت کرتے ہیں، پھر ہمیں منتھ بعد سیلری ملتی ہے، تو وہ تو ایک ہوگی نا بات۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ اگر روز اتنا ہی ٹائم دیں تو میں کہتی ہوں ایک منتھ میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ بنا سیکھے بنا سمجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کریں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے لیڈرز میم آسمہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے کتنی محنت کرتی ہیں، تو وہ اس مقام تک پہنچنے میں انہیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، تو کیا وہ بھی اگر فار ایگزامپل فرسٹ منتھ میں انہیں ارننگ تھوڑی سی 150 ہو یا کہہ لیں ہوئی بھی نہ ہو،
تو کیا وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتی؟ تو کیا وہ آج اس مقام تک پہنچتی؟ آپ ہمیشہ ہمیشہ یہ نوٹ کیا کریں، ایک لیڈر رکھا وہ آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، تو کیا آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ بھی اتنی ہی محنت کریں تاکہ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں تو وہ کتنا زیادہ محنت کرتی ہیں ہمارے اوپر، وہ جب بھی ہم میسج کرتے ہیں ہمیں رپلائی کرتی ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہو۔ میں نے جب سے یہ جاب جوائن کی ہے نا، تب سے لے کر آج تک، اگر میں کہوں کہ اس جاب میں میری آئیڈیل لیڈر ہوں گی تو وہ میم آسمہ ہی ہوں گی۔